بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عثمان قاسم، محروز ویلفیئر فاؤنڈیشن سے CEO بن قاسم انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی. آج بڑھتا ہوا اسلام فوبیا پہ ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے اسلام فوبیا کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا. اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، لیکن پوری دنیا بالخصوص مغربی ممالک میں نسل پرستی اور اسلام فوبیا بڑھتے جا رہے ہیں. مسلمانوں پر دوپٹہ، داڑھی، حجاب کی وجہ سے حملے ہو رہے ہیں. وہ اپنی عبادت گاہوں میں محفوظ نہیں ہیں. ان پر نماز کے دوران، رمضان میں سحری و افطار کے اوقات میں حملے کیے جاتے ہیں. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد اقصی میں بھی ہم نے اس کا مشاہدہ کیا کہ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا، ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. نماز پڑھنے والے افراد پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، بے گناہ افراد کو گرفتار کیا اور پھر مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا. صہیونیوں کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو اس خطے سے بے دخل کر کے یہاں مکمل طور پر قبضہ کر لیا جائے. صہیونی اور صلیبی طاقتوں نے پہلے خلیجی مسلم ممالک کو جنگ کا اکھاڑا بنایا، پھر جب مسلمانوں نے پناہ گزینوں کے طور پر قریبی ممالک میں پناہ لی تو وہاں بھی نسل پرست لوگ ان کو چین سے جینے نہیں دیتے. پاکستان اور ترکی کا دل اتنا بڑا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ پناہ گزین رہائش پذیر ہیں جنہیں کسی نسلی تعصب کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تاہم مسلمان اور پاکستانی دنیا کے جس بھی خطے میں ہوں، ان کو نسلی اور مذہبی تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو رنگ، نسل، مذہب اور لباس کی بنیاد پر نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ماضی قریب میں نیوزی لینڈ میں مساجد میں پر ہوئے حملے ہیں کہ کس طرح سفید فام دہشت گرد بریٹن ٹرینٹ نے نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مسجد نور اور لن ووڈ اسلامک سینٹر میں نمازیوں کو آٹومیٹک اسلحے سے نشانہ بنایا. یہ سب کچھ فیس بک پر لائیو نشر بھی کیا. تمام نمازی نہتے تھے جب تک پولیس جائے واردات پر پہنچی. 50 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے تھے، جبکہ 40 سے زائد اس سفارتخانہ حملے میں زخمی ہوئے. یہ سہانیہ اتنا خوفناک تھا کہ پوری اسلامی دنیا اس پر اشکبار ہو گئی. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے صورتحال کو اچھی طرح ڈیل کیا اور مسلمانوں کی داد رسی کی اور اسلام فوبیا کو مزید پھیلنے سے روکا. اس کے برعکس فرانس نے ایسے اقدامات کیے جس سے اسلام فوبیا کو مزید پھیلنے کا موقع ملا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کے انتہا پسندی بھی بڑھ گئی. اب بھی فرانسیسی حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہے. اس طرح کے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں جن سے مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. چارلی ہیبڈو نے پہلی بار جب گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے، اسی وقت فرانس کو اس پر پابندی لگا دینی چاہیے تھی، لیکن فرانس نے اس کو آزادی اظہار رائے قرار دیا، لیکن دوسری طرف حجاب پر پابندی لگا کر اپنے دور عمل کو آشکار کر دیا. اس عمل سے فرانسیسی حکومت کی منافقت عیاں ہو گئی. کیوں کہ لباس کے معاملے میں بھی انسان آزاد ہے، جو چاہے اپنی مرضی سے پہنے، لیکن تاحال فرانسیسی حکومت کو عدالت نہیں کہ اس غلط پالیسی کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر جب
چارلی ہیبڈو کے دفتر پر حملہ ہوا تو پوری دنیا پیرس میں جمع ہو گئی، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جمع اس وقت ہوتے جب ایک مذہب کے لوگوں کی دل آزاری کی جا رہی تھی۔ تاہم عالمی برادری کا منافقانہ رویہ سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کو آزادی اظہار رائے کہتی ہے۔ ان کے خلاف سب متحد ہو جاتے ہیں۔ اس وقت مغرب میں اسلام سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ مغربی حکومت جان بوجھ کر ان ہیبٹ کرائمز کو عام جرائم کے کھاتے میں ڈال کر انہیں نظر انداز کر دیتی ہے۔ گزشتہ دنوں میں امریکہ میں پاکستانی نژاد طالبہ نافیہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ گھر کے باہر گاڑی سے سامان نکال رہی تھی کہ ایک نامعلوم شخص نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا، جس سے اس کا چہرہ اور ایک آنکھ بری طرح جھلس گئی، جبکہ اس کی بینائی بھی چلی گئی۔ پہلے تو یہ خبر دبی رہی، لیکن پھر پاکستانی کمیونٹی نے اس خبر کو اٹھایا تو مغربی میڈیا کو بھی ہوش آیا۔ اس سانحے کے ایک ماہ بعد جا کر بڑے نشریاتی اداروں اور جرائد نے نافیہ کے واقعے کو کوریج دی، تاہم مجرم اب تک گرفت میں نہیں آ سکا۔ نافیہ کا شاخسانہ نہیں بلکہ نفرت پر مبنی جرم اور اسلام فوبیا ہے۔ اسی طرح کینیڈا، جو پرامن ملک سمجھا جاتا ہے، اپنے دامن میں بہت سے ممالک کے باشندوں کو پناہ دیے ہوئے ہے، وہاں پر بھی ایک سانحہ جنم لیتا ہے جس کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں، کیونکہ نفرت یوں نہیں جنم لیتی۔ جب فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام اور دیگر سماجی رابطوں کے ویب سائٹ پر گستاخانہ خاکوں اور اسلام مخالف مواد کو یہ کہہ کر ہٹانے سے انکار کر دیا جائے کہ یہ اظہار رائے کی آزادی کے منافی ہے، تو شرپسندی اور نفرت عام لوگ میں سرایت کر جائے گی۔ لوگ اس سے یہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام شاید ایسا ہی دین ہے جیسا ان خاکوں میں بتایا گیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسے ملعون کارٹونز کو نہ صرف روکا جائے بلکہ ان کو قرار واقعہ سزا بھی ملے، ان پر پابندی بھی لگے، تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اسلام کو ایک سازش کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایسے فلموں، ڈراموں اور سیزن سیریز اور آرٹیکل پر بھی پابندی لگنی چاہیے جن میں مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ افراد سفید فام نسل پرستی کا شکار ہیں۔ ایسی تنظیموں پر جو نسل پرستی کو بڑھاوا دیتی اور اس کا پرچار کرتی ہیں پر بھی پابندی لگانی چاہیے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ میرے ایک دوست کی چچی امریکہ ہیں، جب کہ وہ پاکستان آئی تو کہنے لگی، مجھے لگا تھا کہ پاکستان بھی افغانستان جیسا ہوگا، لیکن یہ تو بہت ماڈرن ہے، یہاں تو کوئی ٹینٹ نہیں چل رہا، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، پاکستان تو بہت روشن خیال مسلم ممالک ہے۔ وہ یہاں کے ماحول سے اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مغرب میں اسلام اور پاکستان کے حوالے سے ایسا تشخص اجاگر کیا گیا ہے کہ وہاں کے لوگ ہمیں مخصوص عینک سے دیکھتے ہیں۔ ہم خود بھی اپنی ثقافت کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہالی ووڈ، بالی ووڈ ہمیں دہشت گرد بنا کر پیش کر رہے ہیں، ہم چپ چاپ سب دیکھ رہے ہیں۔ حال ہی میں نیٹ فلیکس پر جتنے بھارتی سیزن آئے ہیں، ان سب میں پاکستان کو غیر محفوظ ایٹمی طاقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، حالانکہ حالت یہ ہے کہ خود بھارت میں یورینیم ریوڑیوں کی طرح بک رہا ہے۔ ہمارے خلاف ایک نفسیاتی وار فیئر جاری ہے، جس کی وجہ سے پاکستانیوں پر دنیا بھر میں حملے ہو رہے ہیں۔
اسی وجہ سے کینیڈا میں ایک سفید فام مجرم نے ایک پاکستانی خاندان کو ٹرک تلے کچل دیا۔ ان کا قصور صرف مسلمان اور پاکستانی ہونا تھا۔ اس خاندان میں ڈاکٹر سلمان افضل، ان کی بیگم جو پی ایچ ڈی کی طالبہ تھیں، مدیہ سلمان، بیٹی یمنا سلمان جس کی عمر 15 برس تھی، اور ان کی عمر رسیدہ والدہ شامل تھی۔ اس خاندان کا صرف ایک بچہ ہے۔ اس خاندان کے دیگر افراد نے اپیل کی ہے کہ ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر مت کی جائے۔ کینیڈا میں پیش آئے اس واقعے سے ایک بار پھر مسلم دنیا ہل کر رہ گئی۔ مسلمانوں کو محض ان کی مذہب، ان کے لباس اور وضابطہ کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس سانحہ پر اظہار ہمدردی کیا ہے، اور کینیڈین پولیس نے اس واقعے کو سوچی سمجھی سازش قرار دیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نفرت اور اسلام فوبیا کی کینیڈا میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی سب کو کہنا چاہیے کہ کوئی عام جرم نہیں ہے۔ مغرب کو بھی کھل کر اسلام فوبیا کو دہشت گرد کہنا ہوگا اور اس کی بھرپور مذمت کرنا ہوگی۔ پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ اس ضمن میں اپنی آواز بلند کرے اور پوری دنیا میں پاکستانیوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے، ورنہ یہ جو مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس کو بے نقاب کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی اس کو شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ دنیا کے اندر ویڈیو جائے اور بتایا جائے کہ اسلام ایک پرامن دین ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔